ہارون صاحب 3 سال سے پرائم منسٹر ہمیں 20 بار یہ سنا چکے ہیں کہ آسٹریلیا کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے، امریکہ کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے، چین کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے. بابا 3 سال میں آپ نے اپنی گائے کا دودھ بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ ہمیں صرف سنا رہے ہیں خوبصورت چمکتی سج دھج والی مثالیں کہ ساؤتھ کوریا نے جنرل پارک نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، لی کوان نے. بھئی آپ نے 3 سال میں کیا کیا؟ ویئر از عمران خانز ماڈل آف گورننس؟ آج عمران خان کا ماڈل آف گورننس آکسفورڈ میں ہارورڈ میں پڑھایا جانا چاہیے تھا، وہ کدھر ہے وہ ماڈل سر؟ جی بھی صاحب، جیسے ہم جنرل بات کر سمت جو نیشنز ہیں، پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، ہمارے لائف ٹائم میں وہ لوور انکم کنٹری سے امیر ملک بنے ہیں. یہ کہنا کہ بالکل ملک نہیں بن سکتے، آپ دیکھیے بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، کمبوڈیا آپ کے سامنے ہے، ویتنام کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہ تو بہت آگے نکل گیا. حالانکہ اگر آپ 25 برس پہلے دیکھیں تو ان کے نمبرز بھی ہمارے نمبرز جیسے تھے یا اس سے خراب تھے. تو پہلی بات تو یہ میں ہوپفل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ریفارم کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنی سمت درست کرتے ہیں. اب آپ کے سوال کا جواب کہ یہ جو 3 سال کی حکومت، یہ تو میں نے بتایا کہ جی کنزیکٹیو گورنمنٹس جو ہیں وہ ریئل ریفارم سے بھاگتی رہی ہیں، اور انکلوڈنگ یہ گورنمنٹ. جہاں تک اگر آپ دیکھیے شروع میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جب پہلی اکنامک ٹیم آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خزانہ کے نام سے کمپنی بننی تھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لیے، اور ان کو ہم نے ریپڈلی ریسٹرکچر کرنا تھا. ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ یہ ایک بیان دیتے ہیں اور آپ کو امپلیمنٹ کرنے کا یا تو تجربہ نہیں ہوتا یا اس کے لیے آپ مختلف پریشرز کی وجہ سے نہیں کر پاتے، کمپرومائز کر جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے انویسٹر کی نظر میں ہمارا اعتماد گرنا شروع ہو جاتا ہے. جب بھی میں وزیر پہلے میں 5 دوروں میں بھی گیا ہوں، مجھے لوگوں نے پرائیویٹلی یہی کہا کہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ہم عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور مست سے کہ عمران خان جو ہیں از اے بریلینٹ سیلز مین، وہ اتنا اچھا امپریشن دیتے ہیں. لیکن لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ نہ تو آپ کی بیوروکریسی کو ٹرانزیکشنز کرنی آتی ہیں، نہ ہی آپ کے سٹرکچر کے اندر جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ ہونے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، یہ ہمیں میسج کلیئرلی آیا ہوا تھا. اب میں جب بھی یہ پی ایم صاحب کو بھی میسج آیا ہوا؟ جی بالکل آیا ہوا. تو جب ان کو پتا چل ڈائیگنوز ہو گیا مسئلہ کیا، تو پھر وہ حل کیوں نہیں کرتے؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں. اچھا، جب اس کا جو طریقہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں جو ریفارم ہوتی ہے وہ کوئی آسمان سے تو نہیں آتی نا. ریفارم کے لیے ہمیں ایک کنسنسس بیسڈ پالیسی بنانی پڑتی ہے. کنسنسس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے، آپ کو سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا پڑتا ہے. وہ جو کنویننگ سپیس ہے جس کا شبر زیدی نے بھی ذکر کیا کہ ڈسکنیکٹ ہے، وہ کنویننگ سپیس شرنک ہوتی جا رہی ہے اور وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو بات کی جا رہی ہے. ہمیں جو ضرورت ہے 3 یا 4، ہمارے میں سخت نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑا ریفارم کا پیکج لے آئیں، لیکن جو 3-4 چیزیں جو اس پروگرام میں ڈسکس کی جا رہی ہیں، اگر زراعت ہماری ترجیح ہے تو نظر آنی چاہیے. اگر ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کو ڈبل کرنا ہے تو نظر آنا چاہیے، اور اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ سے یا وزیر اعظم صاحب سے معذرت کے ساتھ سٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتا. ہمیں ایک پرو گروتھ بیوروکریسی کے کچھ لوگ اٹھانے پڑتے ہیں جو وہ کام کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو ایک نیکسس ہے کرونیزم کا، وہ اتنا ڈیپ ہے کہ اگر آپ اسی چیز کو دے دیں گے، اسی بیوروکریسی کو، تو وہ انہی فائلوں میں دب کے غائب ہو جائے گا. اگر آپ بیوروکریسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے عام کرے گی تو آئی تھنک ہم پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سو میرا کہنے کا تعلق یہ ہے کہ نیشنز کو کسی وقت یو نیڈ ٹو اسٹینڈ ٹالر اینڈ سی کہ باقی ممالک نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد کوئی 2 یا 3 ترجیحات رکھ کے اپنے ریسورسز کو اس طرف ڈائیورٹ کریں. لوگ لائیں جو انسپائر کریں کانفیڈنس اور جن کا نیکسس ہو ریئل ایشوز کے ساتھ. ابھی تو پرائم منسٹر کا جو اپنا کانفیڈنس ہے، میں ذرا عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے پھر اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، پرنسپلی سپیکنگ پرائم منسٹر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈیموکریٹک نارمز ہیں کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اچھا برا جو بھی حساب بعد میں ہوگا. لیکن ان کا کانفیڈنس لیول یہ بتا رہا ہے کہ ان کو بڑی ایشورنس ہے کہ 5 سال کے بعد ہم بہت کچھ کر کے دکھا دیں گے. لوگوں کی آنکھوں میں بالکل وہ دھول جھونکنے والا تو نہیں، لیکن لوگ بالکل آنکھیں جو ہیں وہ لوگوں کی چندیا جائیں گی کہ اتنا کچھ ہو گیا یہ 5 سال میں. دیکھیے 1.70 کروڑ پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالا اور مینڈیٹ ان کو ملا ہے 5 سال کا. تو قانونی طور پہ کانسٹیٹیوشنلی 5 سال یہ حکومت رہنی چاہیے. وہاں پہ میں بالکل وزیر اعظم صاحب سے اگری کرتا ہوں.
لیکن ان 5 سالوں کے دوران جو ہے ان کی معاشی سمت، جیسے ہارون شریف صاحب نے کوئی 4 مرتبہ میں گرنا تھا ریفارم کا لفظ استعمال کیا، بالکل ٹھیک کیا، اور 3 دفعہ انہوں نے سمت کا لفظ استعمال کیا. کیا ہماری سمت درست ہے؟ اس کے اوپر تنقید کرنا، اس کے اوپر تجزیہ دینا، یہ پاکستانیوں کا حق رہے. دیکھیے اتنا پاکستان کی معیشت کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اب کوئی راکٹ سائنس نہیں رہی، کیونکہ ہم تقریباً پچھلے 50-55 سالوں سے کہ پاکستان کے ساتھ پرابلمز کیا ہیں، ان پرابلمز کا حل کیا ہے، یہ ہم کنٹینیوسلی ڈسکس کر رہے ہیں. اور امیزنگلی اگر آپ 2018 جو الیکشن منشور ہے پی ٹی آئی کا، اگر وہ کھول کے دیکھیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ پاکستان کے 6 بڑے پرابلمز اور ان 6 پرابلمز کے حل، یہ دونوں چیزیں ان 61 صفحات کا وہ منشور ہے، یہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی کہ 2018 میں پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ پاکستان کے پرابلمز کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں. اور جو لفظ ہارون شریف صاحب نے 4 دفعہ استعمال کیا، یہ اس منشور میں 40 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. 40 دفعہ ریفارم اصلاحات کی بات کی گئی ہے کہ ہم نے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں ریفارمز لانی ہے، اصلاحات لانی ہے، پولیس میں اصلاحات لانی ہے، جوڈیشری میں اصلاحات لانی ہے. تو سمت جو ہے وہ اصلاحات سے ہی ڈٹرمن ہو. اگر سمت ہم نے درست کرنی ہے تو اصلاحات کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور بدقسمتی کی بات یہ رہی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایک بھی سالڈ قدم جو ہے اصلاحات کی طرف اٹھتا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. 40 دفعہ ریفارم کا ورڈ استعمال کیا، 40 مہینے میں ایک ریفارم بھی نہیں لا سکے ماشاءاللہ. سٹرکچر آپ کو یاد ہے کہ پہلے ہی کچھ مہینوں میں کوئی 40-42 کے قریب ٹاسک فورسز بنائی گئی تھی. اب ہم ٹاسک فورسز کو بھول بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے. پرابلمز کیا ہیں، ان کے پرابلمز کے حل کیا ہیں، یہ پی ٹی آئی اپنے منشور میں لکھ چکی ہے. تو اب ہم نے سمت کا اگر ڈٹرمنیشن کرنی ہے، نشاندہی کرنی ہے، تو سمت بالکل درست نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ غربت کے حوالے سے دیکھنا ہوگا. دیکھیے 2018 میں جو سروس سامنے آ رہے تھے اس میں تقریباً 30% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے تھی. تقریباً 7 کروڑ پاکستانی ایسے تھے. آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 40-41% پاکستان کی آبادی، تقریباً 9 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے گر گئے ہیں. اگر آپ نے ریلیف پیکیج جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا اس میں وزیر اعظم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 13 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو احساس پروگرام کے مستحق ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 53% آبادی جو ہے وہ مستحق ہو گئی ہے احساس کی، خیرات کی اور زکوٰۃ کی. تو یہ سمت درست نہیں چل رہی. رائٹ. لاسٹ کامنٹ ہارون صاحب آپ سے، کیوں پرائم منسٹر صاحب ریفارمز نہیں لا سکے؟ کیا وہ کمپرومائز ہو گئے؟ کیا وہ ایڈ ہاک پالیسی پہ چل رہے ہیں؟ کیا ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے کہ کہیں میں مافیا سے اگر ٹکراؤں گا؟ حالانکہ وہ یہ 26 سال تک کہتے رہے کہ مافیا کو پاش کرنا ہی میرا سیاسی مشن ہے. وہ چھوٹے چھوٹے پیٹ یعنی تحریک لبیک سے لے کے اور اوپر تک وہ جگہ جگہ پہ کمپرومائز کرتے نظر آ رہے ہیں. جی جو میں جب وین آئی لک بیک، جی مجھے جو سمجھ آتا ہے نا جی، ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے بے تحاشا توقعات اپنے سے بھی اور عوام کو ٹرانسفر کی کہ ہم ٹرانسفارم کر دیں گے سب کچھ. جو تجربہ اور کیپیسٹی تھی وہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو پا رہی تھی، تو گیپ بڑا کلیئر تھا. جب وہ آپ دیکھیں نا جی، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں دن میں، تو اس کے اندر آپ کو اپنی ترجیحات کو رکھنا ہے کہ ہم نے یہ 2 کام کر کے دکھانے ہیں نا. جب آپ ہر چیز کے اندر کہیں گے کہ ہم اس کو بھی ریفارم کر دیں گے، پولیس کو بھی کر دیں گے، رشوت بھی ختم کر دیں گے، باہر سے پیسہ بھی لے آئیں گے، تو وہ فزیکلی پاسبل نہیں تھا. یہ میرا ایک تو ڈویبل. دوسرا یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سرٹنٹی جو ہے نا جی، انویسٹمنٹ کے لیے، کلائمیٹ کے لیے ایک سرٹنٹی آف پالیسی اور کنٹینیوٹی جو ہے، یہ 2 چیزیں بے انتہا ضروری ہیں. لیکن جب آپ دیکھیے، آپ بجائے اس کے کہ آپ ایشوز کو ایڈریس کریں، ہم صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو بدلتے رہتے ہیں، پالیسی بنا نہیں پاتے، تو وہ پھر میسج یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، ان کو یا تو کام نہیں آتا یا یہ کیپچر ہوئے ہیں جیسے بات ہوئی. تو ان 2-3 چیزوں پر آئی تھنک کہ یہ لوگ نہیں کر پائے ہیں، اور ان کو چاہیے ابھی بھی کہ سینٹرلائز طریقے سے کرنے کی بجائے کچھ لوگوں کو انچارج بنائیں جو مارکیٹ کا اور دنیا کا کانفیڈنس انسپائر کرتے ہوں کہ لوگ ان پہ اعتماد کریں.
फिर ये आगे बात बढ़ेगी। वरना अगर आप पॉपुलिज्म और जियो पॉलिटिक्स के थ्रू मईशत को देखना चाहेंगे तो फिर हम जिस एक स्टेटस को में फंसे हुए हैं उसी बंद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हारून शरीफ साहब। एक हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन थी। क्रिटिसिज्म के लेंस से देखना चाहें तो ये क्रिटिसिज्म भी था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।